اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرا نام محمد زہیر حیدر ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل۔ ہم بات کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں معروف سیرت نگار اعجاز احمد صاحب۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب۔ جی اعجاز صاحب۔ جی زہیر، آج کل ہم بات کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد، جب آپ کی عمر 25 سال سے 45 سال کے درمیان کا پیریڈ ہے، اور اس میں ہم پرٹیکولرلی بات کر رہے ہیں رسالت مآب کی اولاد کی۔ باقی واقعات ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے۔ ایک بڑا اہم واقعہ ہے بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ ہے، جو اسی دوران 35 سال کی عمر میں سرکار ختم مرتبت کی عمر 35 سال تھی جب بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، لیکن ہم یہ ٹاپک کلوز کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کے ڈسکشن پہ آئیں گے۔ ہم بات کر چکے ہیں کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا گیا، اور انہی کی وجہ سے رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم یا ابی القاسم ہوئی۔ اس کے بعد سیدہ زینب حضور کی بیٹی پیدا ہوئی، اور ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ تیسری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئی، ان کا نام رقیہ بنت محمد رکھا گیا۔ رقیہ کی چھوٹی عمر میں، آپ کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ ہم عرب کی تہذیب میں یہ جان چکے ہیں کہ عرب میں بڑی ٹینڈر ایج میں شادی ہو جایا کرتی تھی۔ سرکار ختمی مرتبت کو ایمن آپ کی باندی نے دودھ پلایا، اور جب دودھ پلایا تو ان کی عمر 10 سال تھی، یعنی ایمن کی۔ تو یقیناً 9 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں کہیں شادی ہوئی ہوگی، تو وہ 10 سال کی عمر میں سرکار کو دودھ پلاتی ہیں، رضائی ماں بنتی ہیں۔ تو ان کی شادی بھی، ان کا نکاح بھی بڑی ٹینڈر ایج میں ہو گیا، اور ان کا نکاح ہوا عتبہ بن ابو لہب سے۔ ابو لہب رسول اللہ کا چچا تھا، اور اس کی بیوی کا نام عروہ تھا۔ ابو لہب کنیت کا مطلب ہے حسن کا باپ۔ یہ کنیت چنی ہوئی کنیت تھی، اور بیٹوں کی وجہ سے جو کنیت تھی ابو لہب کی، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ بن عبد المطلب، اور اس کی کنیت بیٹوں کے ریفرنس سے ابو معتب تھی۔ بڑے بیٹے کا نام معتب تھا۔ معتب، عتبہ، عتیبہ، ان کا ذکر ملتا، اور بھی بیٹے تھے اس کے۔ تو عتبہ کے لیے رشتہ مانگا ابو لہب اور اس کی بیوی نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور سرکار ختمی مرتبت سے، جس کا آپ نے مان لیا، اور ان کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہو گیا، رخصت ہی نہیں ہوئی۔ سرکار کے ہاں اس کے بعد ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام کلثوم بنت محمد رکھا گیا۔ کلثوم کا بھی ینگ ایج میں نکاح ہو گیا، اور ان کا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ عتیبہ بن ابو لہب، یعنی جناب رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا، اور کلثوم کا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ یہ دونوں نکاح ابو لہب اور اس کی بیوی کی ریکویسٹ یا خواہش پہ ہوئے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ سرکار کی بیٹیاں ہیں جو بڑی خوش شکل بھی ہیں، بہت ایتھکس والی، بہت برکت والی، عزت والی، بڑی آئیڈیل پرسنالٹیز۔ میں یہ باتیں کہتا ہوں نا، اللہ نے چن کے سرکار ختمی مرتبت کا نسب، اور اسی طرح آپ کا اولاد بھی چن کے اللہ کریم نے ایک سے ایک اعلیٰ انسان بھیجا۔ ابو لہب سے سرکار کا تعلق بڑا اچھا تھا۔ یہ نیکسٹ ڈور نیبر تھا، جڑی ہوئی تھی دیواریں۔ سرکار کا ایک ہمسایہ ایک طرف ابو لہب تھا، اور دوسری طرف عقبہ بن ابو معیط تھا۔ بعد کے زمانے میں یہ دونوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے۔ جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا they were very good to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب سرکار نے طبقاتی، معاشرتی طبقاتی نظام کو چیلنج کیا کہ آقا اور غلام برابر ہیں، جب آپ نے اللہ کی توحید کی بات کی تو ان لوگوں کی دشمنی ہو گئی رسول اللہ سے۔ جب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر، اس کی اگین میں کہہ رہا ہوں ڈیٹیل جب ہم اس موقع پہ آئیں گے تو ڈسکس کریں گے، اللہ کے حکم پر صفا پہاڑی پہ لوگوں کو بلایا، تو ابو لہب نے بہت مس بیہیو کیا، بہت بدتمیزی کی
سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کو اللہ کریم نے بہت مائنڈ کیا، اور اللہ کریم نے اس قدر مائنڈ کیا کہ ایک پوری سورہ مبارکہ نازل کی ابو لہب کے رد میں، مخالفت میں، اور اس کے انجام کے بارے میں۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اور بھڑکا ابو لہب، اور اربا بنت حرب ام جمیل اس کی کنیت تھی۔ ان دونوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی شروع کر دی، اور انہوں نے سوچ لیا کہ کس طرح سرکار کو ٹیز کیا جا سکتا ہے، کس طرح پریشان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ محمد کے بیٹی کو طلاق دے دو، ہم تم سے خوش ہو جائیں گے۔ عتبہ بن ابو لہب نے کہا کہ میری شادی ابان بن سعید بن عاص، یہ مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، ابان بن سعید بن عاص کی بہن یا اس کی بیٹی سے اگر آپ نکاح میرا کروا دے تو میں تیار ہوں محمد کی بیٹی کو ڈیورس دینے میں۔ ابھی ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ جناب ابو العاص بن ربی جو کہ ہسبینڈ تھے سیدہ زینب بنت محمد کے، ان کو بھی پریشرائز کیا گیا کہ سرکار ختمی مرتبت کی بیٹی کو ڈیورس دے دو۔ نہ انہوں نے ڈیورس دی، نہ ان کا سلوک یا ٹریٹمنٹ یا محبت بدلی، سیدہ زینب سے اتنے ہی کیئرنگ رہے، اتنے ہی محبت رہے، اتنے ہی لونگ رہے سرکار کی صاحبزادی کے لیے، اپنی وائف کے لیے۔ بٹ یہ جس طرح ان کا باپ بڑا شقی القلب اور بڑا غصے والا، بڑا نقصان کرنے والا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا تھا، یہ دونوں بیٹے بھی ایسے ہی تھے۔ اس نے طلاق دے دی سیدہ رقیہ کو، اور ابان بن سعید بن عاص کی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا گیا۔ مزید ٹیز کرنے کے لیے ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کہا کہ تم بھی اسی وقت طلاق دے دو محمد کی بیٹی کو جب رقیہ کو طلاق دی جا رہی ہے، یعنی ام کلثوم، سیدہ ام کلثوم کو بھی طلاق دے دی گئی اور سیدہ رقیہ کو بھی طلاق دے دی گئی، اور ایک ہی وقت میں۔ اور یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ایک ہی وقت میں دونوں بیٹیوں کو ابو لہب اور اس کی بیوی نے طلاق دلائی، اور یہ بڑے خوش ہوئے اس پہ۔ بڑی تکلیف کے بعد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس بیٹے کا نام سرکار نے اپنے والد کے نام پہ عبداللہ رکھا۔ ایک طرف سرکار کا نسب ہے محمد بن عبداللہ، اور دوسری طرف آپ کے صاحبزادے کا نام ہے عبداللہ بن محمد۔ تو اگر میں عبداللہ بن محمد حضور کے صاحبزادے کا نسب بیان کروں تو وہ نسب بنتا ہے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ بھی چھوٹی عمر میں وصال فرما گئے، وفات پا گئے، اور ان کا لقب طیب اور طاہر کہا جاتا ہے۔ جب جناب عبداللہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، عبداللہ بن محمد کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو عاص بن وائل بڑا خوش ہوا۔ ابو لہب نے جا کے بیت اللہ میں بڑی خوشی سے اعلان کیا محمد کا بیٹا مر گیا، اور بڑی خوشیاں منا رہا تھا۔ تو عاص بن وائل نے اسی خوشی میں کہا کہ محمد ابتر ہو گیا۔ ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کا نام و نشان، جس کی نسل باقی نہ رہے۔ اس کے جواب میں اللہ کریم نے سورہ کوثر عنایت کی، اور سرکار کو ختمی مرتبت کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ کریم آپ کو خیر کثیر عطا کرے گا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں، اور پیارے محبوب بے شک آپ کے دشمن ہی ابتر رہیں گے، بے نام و نشان رہیں گے۔ اور اگر آج دیکھیں تو ان میں سے کسی کا نام نسب کے طور پہ کوئی نہیں لینا چاہتا، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعداد گننا مشکل ہے۔ اس کے بعد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک اور بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اعلان نبوت کے 5 سال بعد پیدا ہوتی ہے، اور آپ کا نام فاطمہ بنت محمد رکھا گیا۔
سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر کسی نے فاطمہ کو تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی۔ ان کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدہ نہ صرف جنت میں عورتوں کی سردار ہے بلکہ دنیا میں بھی مومنین عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہے۔ اسی لیے سیدہ فاطمہ کو سیدۃ النساء، عورتوں کی سردار، سیدۃ النساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، اور سیدہ کائنات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نکاح جناب علی ابن ابی طالب سے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ ہی سے چلتی ہے، سیدہ فاطمہ سے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا کہ فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کی واحد سرکار کی اولاد تھیں سیدہ فاطمہ، جو آپ کے وصال تک حیات تھی۔ باقی ساری اولاد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں ہی اللہ کے حضور حاضر ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی زندہ رہیں اور 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ سیدہ فاطمہ کا چلنے کا انداز، بولنے کا انداز سارا سرکار ختمی مرتبت جیسا تھا۔ آپ کا ظرف اور آپ کی سخاوت بھی رسول اللہ جیسی تھی۔ آپ کی عمر بڑی چھوٹی تھی، 5 سال تھی غالباً، تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب 10 سال تھی، اعلان نبوت کے 10ویں سال میں سیدہ خدیجہ کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عمر 5 سال تھی۔ تو آپ کی تربیت کی ذمہ داری بھی انہیں پر آئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں پیار کیا، خدمت کی، آپ کو اپنے گھر پہ رکھا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد، جو الٹیمیٹلی سیدہ فاطمہ کی ساس بھی بنی اور جناب علی کی والدہ تھی، جناب ابی طالب کی بیوی۔ اور سیدہ فاطمہ بڑی خاموش طبع بھی تھی، بڑی سیریس، اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سوال کرنے والا آ گیا، سائل آ گیا، تو آپ نے اسے اپنی چادر بھی دے دی کہ جا کے اس سوداگر کو، تاجر کو کہنا کہ محمد کی بیٹی نے یہ چادر بھیجی ہے، یہ چادر رکھ لو اور اس کو کھانے کے لیے اس کی ضرورت پوری کر دو۔ یعنی سخاوت میں بہت بڑا مقام، عزت میں بہت بڑا مقام ہے سرکار ختمی مرتبت کی ساری اولاد کا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان میں سے بھی پرومیننٹ ہے۔ آج کے لیے ہم یہیں کلوز کریں گے۔ ظاہر ایک بات میں اور ایڈ کر دوں، جب جناب عبداللہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، حضور کے صاحبزادے عبداللہ بن محمد، وہ پیدا ہوئے تھے اعلان نبوت کے 2 سال بعد، اور کوئی 12-14 مہینے 16 مہینے شاید، مختلف تاریخ دان مختلف بات کرتے ہیں، وہ حیات رہے۔ تو ان کی ڈیتھ کے بعد رسول اللہ اپنے چچا جناب عباس کے پاس جاتے ہیں، عباس بن عبد المطلب۔ جناب عباس رسول اللہ سے 3 سال بڑے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں کہ چچا ابی طالب کی سخاوت کی وجہ سے وہ تنگ دست رہتے ہیں، وہ اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ مالی حالات اچھے نہیں رہتے، تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ ان کے پاس چلے اور ان کی اجازت سے ایک بیٹے کو آپ اپنے ساتھ لے آئیں اور ایک بیٹے کو میں لے آؤں۔ جناب عباس کو یہ بات پسند آئی، دونوں جناب ابی طالب کے پاس آئے اور ان سے یہ اپنی ریکویسٹ تھی، جس پہ اگری کر گئے جناب ابی طالب۔ تو جعفر بن ابی طالب کو جناب عباس اپنے پاس لے آئے، اور جو چھوٹے تھے جناب علی ابن ابی طالب، ان کو رسول اللہ اپنے گھر میں لے آئے۔ تو اب رسول اللہ کے گھر میں آپ کی صاحبزادیوں کے ساتھ جناب علی ابن ابی طالب بھی رہتے ہیں۔ سو جناب علی ابن ابی طالب کی تربیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ نے کی، اور اس کے علاوہ سرکار کے گھر میں زید بن حارثہ، جنہوں نے آپٹ کیا تھا اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے والدین کے پاس واپس نہ جانا،
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدمت میں وہ بھی سرکار کے گھر میں رہتے ہیں۔ تو یہ وہ کمال کی ہستیاں ہیں، یہ وہ معزز ہستیاں ہیں، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بنے۔ سو اس گھرانے میں ان لوگوں نے تربیت اور زندگی گزاری اور سرکار نے ان پر شفقت کی۔ تو ہم یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست جس میں ہم نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں۔ ہم سے جڑے رہیے، ملتے ہیں آپ سے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔